یہ واقعہ دارالعلوم دیوبند کا ہے. آپ لوگ اصل میں کتاب نہ پڑھو تو کہیں گے اپنی طرف سے ملا رہا ہے, کتاب پڑھو تو سمجھ نہیں آتی کہ بڑے ہائی کلاس کے اردو لکھتے ہیں نا. یہ تو کہنا ہے کہ مولانا ناتوی نانوتوی تو مر گئے تھے, دو مولویوں میں جھگڑا تھا دیوبند کے, ہاں, جس میں مولانا محمود صاحب جو ہے غیر جانبدار تھے لیکن پھر بھی کسی کی طرف دل جھک گیا. تو ایک دن رفیع الدین صاحب فجر کے بعد کہنے لگے, بلایا ان کو, مولانا محمود الحسن صاحب کو بلایا, کہا حضرت آئیے آپ ہمارے کمرے میں. فجر کے بعد گئے, کہا دیکھو پہلے یہ رضائی دیکھ لو. رضائی دیکھا تو گیلی تھی, بھیگی تھی. کہنے لگے ابھی ابھی مولانا نانوتوی قبر سے اٹھ کے بالکل جسد عنصری میں یعنی حقیقی جسم میں میرے پاس آئے تھے. میں دیکھ کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا, میرا یہ کپڑا تربتر ہو گیا. اور حضرت نے فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے, بس میں نے یہ کہنے کے لیے آپ کو بلایا. ہے مسلمانوں دیکھو ذرا, یہ کون ہے؟ حکیم الامت. یہ دیوبندی لوگ ہیں, دیوبند کے واقعات ہیں, دیوبند کی کتابیں ہیں. اور یہی نہیں, اگر بریلوی اپنے بزرگوں کے اندر بنائے ہوئے ولیوں کے اندر تصرف ثابت کرے, ولیوں کو روحانی طور پر نہیں, روحانی قبروں سے استفادہ کرے, سب کچھ کرے, وہ تو ان کی نظر میں مشرک ہے. اور ان کے ولی اللہ جو قاسم نانوتوی صاحب قبر سے اٹھ کے جسم کا لبادہ اوڑھ کر کے بازار آ رہے ہیں, اور باقاعدے قبر میں حضرت کو خبر بھی ہے کہ محمود الحسن میں اور دوسرے مولویوں نے دیوبند میں جھگڑا چل رہا ہے, لڑائی چل رہی ہے, سب کچھ حضرت کو قبر میں پتہ بھی ہو رہا ہے, علم بھی ہو رہا ہے, انہیں علم غیب ہو سکتا ہے. پر یہی بریلوی اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے ولی اللہ غیب جانتے ہیں تو مشرک ہو جاتا ہے. اور یہ دیوبندی اگر یہی کہیں کہ ہمارے نانوتوی صاحب غیب جانتے ہیں, قبر میں ان کو علم ہوا, تو وہ موحد کہلائیں, وہ بہت بڑے توحید کے دعوے دار بنے, کہہ رہے توحید پرست ہیں. یہ کتاب بہت عظیم ہے, اور یہی کتاب نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں انشاءاللہ تعالیٰ سب بتاؤں گا. یہ ایک کفریہ پارٹی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح بریلوی گمراہ ہیں اسی طرح یہ بھی گمراہ ہیں. انہوں نے وہ گل کھلائے ہیں اولیاء صالحین کے نام پر, تصوف کے نام پر, کہ اللہ کی پناہ میں آپ کو کیا بتاؤں. چنانچہ حضرت میں تو کہنے لگے مولانا محمود صاحب کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں میں بولوں گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں, یہ دیکھیں ایک اور واقعہ, احمد رضا خان نے دعویٰ کیا نا کہ میں نے دیکھا ہے, تو وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہمارے کون ہیں, یہ نانوتوی صاحب ہی ہیں, قاسم نانوتوی صاحب ولی اللہ کہتے ہیں کہ نانوتوی صاحب دیوبندی جو ہیں قاضی پور میں تشریف لے گئے 10ویں محرم کو. روافظ رافضی جو شیعہ تھے, حضرت مولانا کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی, حضرت نے منظور فرمایا, چلے گئے. جب آپ لوگ مجلس میں کہہ سن چکیں گے, تو کہنے لگے, حضرت نے فرمایا جب آپ لوگ کہہ سن چکیں گے تو میں بھی کہہ لوں گا. اس پر آمادہ نہیں ہوئے, اور وہیں کچھ مذہبی گفتگو ان شیعوں نے شروع کر دی. تو شیعوں نے کہا کہ اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت محمد صلی اللہ, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا شیعوں کے عقیدے ہیں یہ سب, اور شیعوں کے عقیدے ان کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں. اگر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں کرا دیں, اور حضور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, تو ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائیں گے. رافضی شیعوں نے کہا کہ آپ کی بات ہم اس وقت سچ مانیں گے جب آپ ہمیں بیداری میں حضور کو بلا کے دکھا دیں. بیداری میں ایسے جاگ رہے ہیں, حضور آ جائیں, آپ حضور کو بلا دیں, اور حضور اپنی زبان سے کہہ دیں کہ ہاں اہل سنت والجماعت لوگ حق پہ ہیں, تو ہم شیعہ چھوڑ دیں گے, رافضی چھوڑ دیں گے, اور ہم آپ کے آ جائیں گے. فرمایا کہ تم اس بات کے اوپر پختہ رہو. دیکھو نانوتوی صاحب کیا دعویٰ کر رہے ہیں, بہت بڑا دعویٰ ہے یہ, جس دعوے کو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن اس دور کے 14 صدی کے یہ اولیاء اپنے آپ کو سب کچھ کہنے والے, مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ اگر تم اس بات پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کرنے کے لیے تیار ہوں. نعوذ باللہ, حضور ان کے غلام تھے کہ آواز دے حضور آ جائیں, حضور ان کے غلام تھے. مگر یہ روافظ کچھ کچے ہو گئے. یہ واقعہ بیان کیا جا رہا دوستو, یہ کس پمبا کجا کجا نے ہم تن ہما داغ داغ شد. ہمارے بہت سارے برادران کہتے ہیں جی دیوبندی مسلک, فلانا مذہب, دیوبندی مذہب پہ آ جاؤ, تبلیغی مذہب پہ آ جاؤ. ارے کیا کس کی بات کر رہے ہو, کس کے رونے روتے ہو تم؟ عمل تو عمل ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ جو ان لوگوں نے بغاوت کی ہے وہ تو اپنی جگہ رہی کہ اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کر کے, اور انہوں نے
अइम्मा को, उम्मतियों को नबूवत और रिसालत के दर्जे पे बिठाया हुआ है, और रसूलों को हटा करके, अल्लाह को उसके उलूहियत के मकाम पे हटा करके, और इन्होंने जो है क्या कहते हैं अपने औलिया को, अपने सालिहीन को नबूवत और उलूहियत और अल्लाह के मकाम के ऊपर बिठाया हुआ है। इसीलिए मेरा यह दावा है, आज तक ये जितने बरेलवी हैं इन देवबंदियों से नहीं डरते हैं, इन्हें मच्छर की तरह ऐसा मसल देते हैं बरेलवी। आज भी मेरा दावा है, कोई देवबंदी बरेलवी के सामने नहीं टिकता है। क्यों? इसलिए कि एक हम्माम में दोनों के दोनों नंगे हैं। हाँ, ये दोनों नंगे हैं एक हम्माम में। एक तरफ अगर इनकी किताबें देखो तो कहेंगे इल्म गैब किसी गैर में मानना शिरक, काफिर है। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है कि कोई इल्म गैब जानता है तो वो काफिर है। बताओ नानोतवी साहब को कैसे पता चला कब्र में? तुम यही तो साबित करना चाहते हो कि नानोतवी साहब को कब्र में पता हो गया कि देवबंद के मौलवियों में झगड़ा चल रहा है, जब ही तो कब्र से उठ के आ गए। साबित किया तो तू अपने मुंह काफिर हुआ कि नहीं हुआ? हम काफिर नहीं कहेंगे, तू अपने मुंह काफिर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सालिहीन के सिलसिले में गुलू, सालिहीन के सिलसिले में ज्यादती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आड़ लेकर के ज्यादती, और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आड़ लेकर के बुजुर्गान दीन और जो सालिहीन हैं उनमें ज्यादती, गुलू करना, ये इस्लाम के अंदर कुफ्र है, हराम है। जो इंसान ये तमाम सब चीजें करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। इसलिए ये सैंपल, ये नमूने मैंने आपके सामने इसलिए दिखाए हैं कि अल्लाह के लिए उम्मतियों, अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों, अल्लाह के लिए सीधी राह पे आओ, हिदायत के रास्ते पे आओ। और वो हिदायत का रास्ता अल्लाह के नबी ने बतलाया है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम दो मजबूती से पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। और दोनों चीजें, एक किताबुल्लाह है और एक सुन्नत रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों को लाजिम पकड़ो, इसके ऊपर अमल करो, तुम्हारी मग़फ़िरत इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिद्दीकीन के साथ होगी, शुहदा के साथ होगी, अबू बकर, उमर, फारूक, सहाबा, तलहा, जुबैर और ताबईन, तबे ताबईन सबके साथ होगी। क्योंकि ये लोग न कुछ कम करते थे न कुछ ज्यादा करते थे। जितना दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दिया उतने दीन पे ये अमल करने की कोशिश करते थे। यही हमारी दावत है, यही हमारी आवाज है, यही हमारी पुकार है और यही हमारी अपील है तमाम उम्मत के लोगों से, खा वो मर्द हो कि औरत हो, जवान हो कि बच्चे हो, बूढ़े हो, सबसे कि लोगों इन तमाम मजहबों के दायरों को तोड़ दो, इन शिकंजों से बाहर आओ और अल्लाह और उसके रसूल के रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। इसी के अंदर उम्मत का इत्तिहाद है, यही असल पावर और असल ताकत और यही कुव्वत का सरचश्मा और मंबा है। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के हो गए तो इंशाअल्लाह मन युतिल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वही दोनों जहान में सरफराज और कामयाब और कामरा रहेगा। तो मेरे दोस्तों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी करो, आपकी मोहब्बत के अंदर गुलू ना करो, सालिहीन से औलिया कराम से मोहब्बत करो लेकिन उनकी शानों में गुलू ना करो, गुलू करोगे हिलाक और बर्बाद हो जाओगे। सही मुस्लिम के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया हलकल मुतनत्तिऊन, हलकल मुतनत्तिऊन, हलकल मुतनत्तिऊन, हिलाक और बर्बाद हो गए तशद्दुद करने वाले और गुलू करने वाले। इसलिए अल्लाह से डरते हुए मेरी अपील है कि अब हमें चाहिए कि हम डरें और अल्लाह से तौबा करें सच्चे दिल से कि न देवबंदी, न बरेली, न फलानी, न ढकानी, इन सबको लात मारो। ये सब मुशरिक और कुफ्र के अड्डों इनकी किताबों में भरे हुए हैं। इन्हें हकीमुल उम्मत का खिताब दिया गया, मर गए क्या कह सकते हैं हम इनके। इन्होंने और इसके ऊपर हाशिया भी लगाया था इन्होंने, मैं वो हाशिया बताना भूल गया, हाशिया बड़ा जबरदस्त लगाया है। कहते हैं रूह का तसर्रुफ था, अशरफ अली थानवी कहते हैं रूह तसर्रुफ करती है, ये रूह तसर्रुफ, ये रूहों के तसर्रुफ को मानते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे इनके बलियात, इनके शर और इनके फितने से, और हम सबको सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सही तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लिख के दीजिए, पेपर मांग लीजिए जनाब, दे दीजिए, कोई पेपर चिट्ठी दे दीजिए, नहीं लिख के दीजिए, आएगा।
ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہے؟ اور اب آپ تو رات بھر نماز پڑھا، اور اگر کوئی رات بھر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ غلو ہے؟ میرے دوستو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت نماز پڑھی، یہ سنت ہے، سمجھے؟ میں قیام اللیل پوری رات نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، پوری راتوں رات ہمیشہ قیام اللیل جو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ رات بھر نہیں سو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو آئے تھے، اور جس نے میں ایک کہا تھا کہ میں رات بھر نماز ہی پڑھوں گا، میں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ کیوں؟ وہ حقوق کو پامال کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے، راتوں رات وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے میری اگلی باتوں میں کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کثرت نوافل کے ذریعے سے جو ہے تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارے سائل جنہوں نے سوال کیا ہے، اس بھائی سے ایک چوک یہ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے نفل سے نماز ہی مراد کیوں لیا۔ میں نے یہ بھی بتلایا تھا خطبے کے اندر کہ میرے بھائی اس دھوکے میں نہ رہنا کہ نفل سے مراد صرف نماز ہے 2 رکعت والی۔ نفل سے مراد صدقے ہیں، خیرات ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، میٹھی بات بولنا ہے، سڑک سے پتھر اٹھانا ہے، سب کیڑے کوڑے کرکٹ پھینکنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، کسی کو گلاس، یہ بھی نفل میں۔ تو آپ نے اس نفل سے دھوکے میں آگے نماز مراد لے لیا، صرف نماز ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ جو راتوں رات تو نفل کے ذریعے، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے ذریعے، آپ نے فرمایا نفل کے ذریعے سے، نفل وہ ادا کرتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے وہ سجدہ ہو، کوئی بھی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، جتنے بھی نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ایک طرف تو آپ نے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنے کا غلو میں شمار ہوگا، تو ایک طرف ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ زیادہ رکعت پڑھے گا تو غلو میں شمار ہوگا، نہیں، راتوں رات قیام کرنا، راتوں رات قیام اللیل اور حقوق کو بالائے طاق رکھنا، یہ غلو ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور نوافل کے ذریعے والا مسئلہ تو بہرحال حل ہو گیا۔ سوال، میں نے داڑھی چھوڑ کر رکھی تھی اور جب میں وطن چھٹی پہ گیا تو لوگوں نے یہ تانا دیا کہ بڑے مولوی صاحب بن گئے ہیں، لہذا میں تانے برداشت نہ کر سکا اور داڑھی مڈوا دی ہے اور چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سے فرض نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ داڑھی صرف سنت ہے، جبکہ کئی سنت ہم سے چھوٹ رہے ہیں، کیا میرا یہ اقدام درست ہے؟ کس نے بتایا کہ داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے؟ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے میرے عزیز۔ اور آپ نے تانے سے چھوڑ کر کے، آپ نے تانے کو برداشت نہ کر کے داڑھی مڈوا دی، کل کو آپ کے منڈی کے اوپر لوگ تانا دینے تو منڈی اڑا کے دے دیں گے آپ، کل کو آپ کے سر کے اوپر تانے دینے گے، تیرے سر پہ ٹکلے ہیں، تیرا سر ایسا ہے، تیرا سر ایسا ہے، تانا دینے لگے تو سر دے دیں گے آپ کو، غلط بات ہے۔ یہ آپ نے گویا کی شیطانی حرکت کی ہے اور ان شیطان فتح یاب ہو گیا ہے آپ کے اس سے۔ اگر آپ اڑے رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اور درجہ اور ترقی عطا فرماتا۔ ایک شخص میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے مکہ گیا اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد 1 یا 2 دن مکہ میں قیام کرنا چاہا، اور اس کا یہ بھی ارادہ ہوا کہ دوبارہ پھر سے 1 یا 2 عمرے ادا کروں، تو اس طرح دوبارہ عمرہ ادا کرنے کے لیے احرام باندھنا ہو تو اس کا کیا طریقہ حدیث کی روشنی میں ہے؟ آیا کیا وہ تنعیم جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے، یا جہاں قیام کیا ہے وہاں سے ہی احرام باندھ سکتا ہے، یا پھر اسے واپس میقات پر آنا ہے اور میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے؟ شیخ معافی چاہتا ہوں کیونکہ سوال بہت لمبا ہے اور جواب تفصیل دے کر مہربانی فرمائے تو عین نوازش ہوگی۔ میرے علم کی حد تک میں جو ہے اس میں اگر وہ شخص دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ مقیم ہے وہاں پہ، 1 یا 2 دن مکہ مکرمہ قیام کرنا چاہا، اور اس کا اولاً دیکھیں یہ بار بار عمرہ کرنے کا جو رواج ہے ہمارے ہندوستانی اور پاکستانی اور بنگلہ دیشی، یہی 3 ملک کے لوگ زیادہ مارتے ہیں چاند سے، تو یہ لوگ جو مارتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یہ، اور نہ ہی یہ صحابہ کی سنت رہی ہے، اور نہ ہی سلف کی یہ سنت رہی، بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ کہنا ہے کہ جس طرح حج ایک دفعہ ہے اسی طرح عمرہ بھی ہے، اور سال میں ایک ہی عمرہ کرے، اگر بار بار عمرہ کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، کیوں؟ اس سے اذیت ہوتی ہے عمرہ کرنے والوں کو،
تو میرے بھائیوں اس طرح بار بار عمرہ کرنا یہ درست نہیں ہے. تو جب بنیادی بات ہی درست نہیں ہے تو یہ جو باقی جو سوال آگے آیا ہوا ہے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. یہ درست نہیں ہے جو بار بار وہاں عمرے کیے جاتے ہیں. کوئی آدھا سر مڑواتا ہے, کوئی چوتھائی سر مڑواتا ہے, پھر جا کے عمرہ کرتا ہے, پھر اتنا مڑواتا ہے, پھر استورے صرف پھراتا ہے. یہ غلط بات ہے. اس طرح سے ایک عمرہ کر لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عمروں کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے, وہ کفارہ ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.